بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين صدق الله العظيم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور ناظرین کرام، سماعت فرمانے والی اسلامی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، آج قرآن کریم کی انتہائی اہم سورت یاسین شریف کی آیت نمبر 40ویں سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 40، 41، 42 اور آگے انشاءاللہ۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص نشانیاں بتا رہے ہیں، جن کو دیکھ کر انسان اپنے رب کو پہچانے، جن کو دیکھ کر انسان اللہ کی قدرت کو پہچانے۔ پہلے سورج کا ذکر ہوا، چاند کا ذکر ہوا کہ سورج اور چاند یہ اپنے مقررہ مقامات سے طلوع ہوتے ہیں، غروب ہوتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ چاند کا وقت پر نکلنا، وقت پر غروب ہونا، کبھی چھوٹا ہونا، کبھی بڑا ہونا۔ مہینے کا آغاز چاند بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس کے بعد بڑھتا جاتا ہے۔ 14ویں کا چاند مکمل چاند ہوتا ہے، بالکل روشن ہوتا ہے، چاند کی روشنی میں لوگ سفر کرتے ہیں۔ اسی طرح سورج کو دیکھیں کہ سورج جو ہے اپنے مقررہ وقت کے مطابق اپنے مقررہ جگہوں سے طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے۔ جناب والا سورج جو ہے اس کے متعدد مستقر ہیں، نکلنے کی جگہ ہے۔ حالانکہ ایک جگہ سے سورج طلوع ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور ایک جگہ پہ غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن رب العالمین کی یہ اہم نشانی اتنی اہم ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی دن چھوٹا ہو جاتا ہے تو راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، کبھی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں تو دن بڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر سورج جب ہمارے گھروں میں اور دیہاتوں میں یا آپ کسی میدان میں آپ دیکھیں گے یا پہاڑ پر دیکھیں گے تو کبھی اس کی روشنی وہاں ہوتی ہے، کبھی وہاں ہوتی ہے۔ یہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے غیر محسوس طریقے سے۔ جیسے ایک بچہ جو ہے وہ بچپن میں بڑا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کس ٹائم بڑا ہوا، کیسے بڑا ہوا۔ ہمارے سامنے پہلے چھوٹا ہوتا ہے، پھر اور بڑا ہوتا ہے، پھر اور بڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ ایک ہی جگہ سے طلوع ہو رہا ہے، لیکن وہ اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے اور ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کبھی جناب دن بڑا ہوا اور راتیں چھوٹی ہو گئیں، راتیں بڑی ہوئیں، دن بڑا ہو گیا۔ تو الگ الگ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ڈیوٹی لگائی ہے اس پر وہ قائم ہے، اپنی ڈیوٹی میں ایک سیکنڈ نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے۔ سورج اور چاند کو دیکھ کر انسان کو اپنی جو زندگی ہے اس کو سنوارنا چاہیے اور اپنے نظم و ضبط کو سورج اور چاند کے سسٹم کو دیکھتے ہوئے بنانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز قطعاً پسند نہیں ہے کہ کبھی جلدی کبھی دیر سے، بلکہ اس کا سورج، اس کا چاند مقررہ اوقات میں جو ہے مقررہ وقت میں نکلتے ہیں، طلوع ہوتے ہیں، غروب ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنے کاموں کو وقت مقررہ پر انجام دینا چاہیے۔ اور رب العالمین نے اپنی ایک اور قدرت کا اشارہ دیا ہے، واضح طور پہ بیان فرمایا، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ فرمایا کہ نہ تو سورج جو ہے وہ چاند کو پکڑ سکتا ہے،
نہ چاند سورج کو پکڑ سکتا ہے، نہ سورج جو ہے وہ چاند کے سسٹم میں مداخلت کر سکتا ہے، نہ چاند سورج کے سسٹم میں مداخلت کر سکتا ہے، نہ سورج چاند کو اپنے معاملات سے ڈسٹرب کر سکتا ہے اور نہ چاند سورج کو ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ دونوں اپنے اپنے مقررہ اوقات میں مقررہ مقامات سے طلوع ہوتے ہیں، غروب ہوتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، روشنی دیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نشانیاں ہیں۔ بالکل ایسا ہی وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، فرمایا کبھی نہ رات جو ہے وہ دن کی جگہ لے سکتی ہے، نہ دن رات کی جگہ لے سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جناب رات یہ کہے کہ جناب مجھے ذرا ایمرجنسی ہے، جلدی ہے، میں جلدی سے جو ہے وہ اپنی جگہ سے چلی جاؤں اور گزر کے دن میں داخل ہو جاؤں، یا دن کہے جناب مجھے ذرا جلدی جانا ہے اور میں رات کو ذرا پیچھے کر دوں اور جلدی سے اپنا سفر طے کروں۔ بالکل نہیں، وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، فرمایا نہ رات جو ہے دن سے آگے نکل سکتی ہے، نہ دن رات سے آگے نکل سکتا ہے، نہ رات کا سسٹم دن کو متاثر کر سکتا ہے، نہ دن کا جو سسٹم ہے وہ رات کے سسٹم کو متاثر کر سکتا ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، فرمایا یہ چاند اور تارے، یہ سورج اور چاند، یہ سب سیارے جو ہیں یہ آسمان میں تیرتے ہیں، آسمان میں تیرتے ہیں۔ یسبحون کا مطلب ہوتا ہے جس طرح مچھلی کا تیرنا، جس طرح مچھلی جو ہے پانی میں تیرتی ہے، اسی طرح ہمارے آسمان میں یہ سورج، چاند اور ستارے اسی طرح تیرتے ہوئے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سورج جو ہے وہ ایک جگہ پہ لگا ہوا ہے، چپکا ہوا ہے، یا چاند جو ہے وہ ایک مقررہ جگہ پر ہے، ایسے وہاں پہ لگا ہوا ہے، وہاں سے ہٹ نہیں رہا۔ اور ستارے بھی اگر آپ دیکھیں آسمان پہ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ہیں وہیں کھڑے ہیں، لیکن قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے کہ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ سب جو ہے آسمان میں اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، تیرتے ہیں اور اپنے مقامات کی طرف رواں دواں ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، یہ قرآن کریم کی صورت یاسین ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کریم کا دل صورت یاسین ہے۔ اور میرے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تمنا فرمائی ہے کہ کاش کہ میری ہر امتی کو یہ صورت یاسین یاد ہو۔ میری دل کی خواہش چاہت ہے کہ یہ صورت یاسین ہر مسلمان کے دل پہ محفوظ ہو۔ کیوں؟ دیکھیں آپ کہ اس میں کتنے بڑے خزانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نشانیاں اس میں بیان فرمائی ہیں۔ کیا چاند کا سسٹم، کیا سورج کا سسٹم، کیا جناب نجوم اور کواکب یعنی ستاروں کا سسٹم، دن اور رات کا سسٹم، سب کو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے اس صورت میں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَآیَةٌ لَهُمْ، ایک اور آیت بھی ہے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے۔ کیا ہے بھائی؟ فرمایا اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ہم نے ان کی پوری اولاد کو کشتی میں سوار کرا دیا۔ کہ پہلے لوگ سمندر میں کشتیوں میں سفر کرتے تھے، آج بھی لوگ سفر کرتے ہیں، مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں کی طرف، مختلف ملکوں کی طرف لوگ کشتیوں میں سفر کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ کشتی میں سفر کرنا کوئی معمولی بات ہے، کشتی میں سفر کرنا بھی اللہ کی نشانی ہے کہ رب العالمین آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آپ ایک تختے کی کشتی پر سوار ہیں اور وہ پانی میں تیرتے ہوئے آپ کو اپنی منزل کی طرف لے کر جا رہی ہے کشتی، اور آپ ڈوب نہیں رہے۔ بالکل نیچے پانی، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف پانی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ وہ چاہیں تو آپ کو ڈبو سکتے ہیں، غرق کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو سہولت دی ہوئی ہے، آپ کے لیے مخدوم بنا دیا ہے، آپ کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کشتی کو بنا دیا ہے، اور آپ اس کشتی کے ذریعے سے سفر طے کر رہے ہیں اور اپنی جناب ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف سفر رواں دواں رکھے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ یہ بھی نشانی ہے
کہ ہم نے ان کو کشتی میں سوار کر دیا، فی الفلک المشحون، جو اپنے سفر کو رواں دواں رکھے ہوئے ہیں اور اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، رب العالمین نے ایک چیز کا اشارہ دیا جو پہلے زمانے کے اندر موجود تھی، کشتی، اور اگلی آیت میں فرمایا وَخَلَقْنَا لَهُم، اور ہم نے بنائے ہیں، پیدا کیے ہیں، مِن مِّثْلِهِ، ان جیسی اور چیزیں بھی۔ جیسے کشتی ہے، کشتی کا مطلب کیا ہے، سسٹم کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگ اس پر سوار ہوں، اور وہ کشتی جو ہے آپ کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف منتقل کرے، سامان منتقل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت ہم نے مِن مِّثْلِهِ، اس کی طرح اور چیزیں بھی بنائی ہیں، ما يركبون، جن پر یہ سواری کریں گے۔ انسان کی خدمت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے ان چیزوں کے ذریعے سے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مِن مِّثْلِهِ سے مراد کیا ہے؟ مِن مِّثْلِهِ سے مراد یہ ہے کہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جو سہولت دی تھی لوگوں کو، کشتی کے ذریعے سے سفر کرنا، جہاز کے ذریعے سے سفر کرنا، سمندری راستے سے سفر کرنا، رب العالمین نے فرمایا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اس میں تمہیں اور ترقی دیتا جاؤں گا۔ جیسے پہلے صرف گھوڑے تھے، خچر تھے، لوگ گدھے پہ بھی سواری کرتے تھے، بعد میں کشتی میں سواری کرتے تھے، لیکن رب العالمین نے فرمایا ان جیسی اور بھی ہماری نشانی آپ دیکھو گے۔ جیسے پہلے زمانے میں یہ مرسیڈیز گاڑیاں، یہ جناب والا لینڈ کروزر، اور یہ کاریں، یہ طرح طرح کی کمپنیوں کی مختلف قسم کی گاڑیاں، سہولتیں، ایئر کنڈیشن گاڑیاں، ایسی گاڑیاں، یہ سب چیزیں پہلے دور میں نہیں تھیں لیکن بعد میں بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ بنیں گی۔ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ ہر زمانے کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے تمہیں سہولتیں ملیں گی سواری کرنے کی، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی۔ وہ کیا ہے کہ وَخَلَقْنَا لَهُمْ، ہم نے اسی طرح اور بنائے ہیں، مِن مِّثْلِهِ، کشتی کی طرح، ان سواریوں کی طرح، ما يركبون، جس پر تم سواری کرو گے۔ رب العالمین نے گویا اس آیت میں جہاز کی طرف بھی اشارہ فرمایا۔ جہاز کی طرف اللہ تعالیٰ نے گویا اشارہ فرمایا کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ آج تم گھوڑوں پہ سواری کر رہے ہو، خچر پہ سواری کر رہے ہو، کشتیوں میں سواری کر رہے ہو، وقت آئے گا کہ تم جہاز پہ بھی سواری کرو گے۔ طرح طرح کی سہولتوں سے آراستہ گاڑیوں پر سواری کرو گے۔ تو فرمایا وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کشتی والوں کو ڈبو سکتے ہیں، چاہیں تو ان کو ایک آن میں، ایک لمحے میں سمندر میں غرق کر دیں، ڈبو دیں۔ فلا صریخ لہم ولا هم ينقذون، نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا، نہ ان کو کوئی پار لگا سکے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی قدرت شامل حال نہ ہو تو کشتی والے ڈوب جائیں گے، غرق ہو جائیں گے، نہ تو ان کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا، نہ انہیں منزل تک پہنچانے والا کوئی ہوگا۔ فرمایا الا رحمتا منا، یہ تو ہماری رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ اور ومتاعا الی حین، رب العالمین فرماتے ہیں یہ ہم نے ایک موقع دیا ہے ایک خاص وقت کے لیے، یعنی قیامت کے لیے، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو موقع دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سہولتوں سے فائدہ اٹھائے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں سے فائدہ اٹھائے، اور کیا کرے؟ اللہ کا شکر کرے، اللہ کو پہچانے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب ان کفار سے، ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور جو دنیا میں عذاب ہے اس سے بھی بچو، اور جو بعد میں آنے والا ہے اس سے بھی بچو، اور جو دنیا میں گناہ ہے ان سے بچو تاکہ دنیا میں بھی رسوائی نہ ہو اور آخرت میں بھی عذاب نہ ہو، تو لعلکم ترحمون، شاید کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ جب تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں اس زمانے کے، جو یہود و نصارہ تھے، جو کفار تھے، فرمایا کوئی بھی اللہ کی طرف سے ایسی آیت نہیں آئی
کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ایسا حکم نہیں آیا جس کا یہ انکار نہ کرے۔ بس اللہ کی طرف سے حکم آئے، بجائے آمنا کہنے کے انکار کر دیتے ہیں۔ کفار ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، یہ فوراً انکار کر دیتے تھے اور اس سے اعراض کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ بھئی خرچ کرو، مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں روزی دی ہے، قال الذین کفروا، تو کافر کیا کہتے تھے، للذین آمنوا انطعم من لو یشاء اللہ وطعما، کہ ہم ایسے لوگوں کو کھانا کھلائیں غریبوں کو کہ جن کو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو خود کھلا دیتا۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں۔ اس آیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین نے ہمیں پہلے لوگوں کے قصے سنا کر، ان کی کہانی بتا کر سمجھا دیا کہ پہلے دور میں بھی ایسے لوگ تھے جو غریبوں سے تعاون کرنا، کسی کو کھانا کھلانا، کسی کو کپڑے پہنانا، کسی کا قرض اتارنا، کسی کے ساتھ مدد کرنا، اس کو عیب سمجھتے تھے۔ قرآن کریم میں اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کہ یار ایسے کرو، جو اللہ نے تمہیں روزی دی ہے نا، تمہیں پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، دوسروں پہ بھی خرچ کرو، اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کرو، غریب رشتہ داروں کا بھی خیال کرو۔ تو یہ کیا کہتے تھے کافر لوگ؟ کافر کہتے تھے ایمان والوں کو کہ انطعم من لو یشاء اللہ اطعما، کیا ہم ایسے لوگوں کو کھانا کھلائیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ خود چاہے تو کھلا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کھلا رہا ہوں؟ ان انتم الا فی ضلال مبین، رب العالمین نے فرمایا یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے اسلام کو کیا سمجھا ہے، دین کو کیا سمجھا ہے؟ رب العالمین نے اسلام میں ایک آفاقی سسٹم کو متعارف کروایا ہے، ایک آفاقی نظام کو، جہاں پر فلاح و بہبود کا سسٹم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے کا سسٹم موجود ہے، تعاون کا سسٹم موجود ہے۔ رب العالمین نے فرق رکھا ہے۔ یہی تو انسان اور جانور میں فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا ہے، مالدار کے ذریعے سے غریب کی مدد کی ہے اور غریب کے ذریعے سے مالدار کی خدمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دو قسم کے لوگ بنائے ہیں، ایک مالدار ایک غریب، دونوں کو ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا ہے۔ ایک آدمی کروڑ پتی ہے، لاکھوں میں کھیلتا ہے، لیکن وہ ایک چھوٹی سی دیوار نہیں بنا سکتا، وہ اپنے گھر کی ٹوٹی نہیں لگا سکتا، وہ اپنے گھر میں جناب والا ایک پنکھا نہیں لگا سکتا، پیسے اس کے پاس بہت ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے آدمی کو اس کو محتاج بنا دیا، غریب کا، مزدور کا، پلمبر کا، الیکٹریشین کا، کہ جناب وہ لوگ آئیں گے، اس کی خدمت کریں گے اور یہ ان کو پیسہ دے گا۔ ان کے پیسوں کے ذریعے سے ان کا سسٹم بھی چلے گا، ان کی زندگی کی جو گاڑی ہے وہ رواں دواں رہے گی۔ تو یہ رب العالمین نے انسانوں میں سسٹم بنایا ہے، جانوروں میں یہ سسٹم نہیں ہے۔ گائے، بیل، بھیڑ، بکریاں اور جناب یہ دوسرے قسم کے جانور، ان میں کوئی غریب امیر نہیں ہوتا، سارے کتے برابر ہیں، سارے شیر چیتے برابر ہیں، سارے گائے جانور برابر ہیں، سارے بکریاں برابر ہیں، جو بلیاں جہاں گھوم رہی ہیں، کوئی غریب کوئی امیر نہیں ہے، سب برابر ہیں جناب۔ کوئی کہیں سے کھانا کھا رہے ہیں، کوئی کہاں سے کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو خود مختار بنایا ہوا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ ویلفیئر کھولتے ہیں، نہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، نہ ان کے کوئی مدرسے چلتے ہیں، نہ ان کے کوئی اسکول چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی خود دیا ہے، کھانا بھی خود دیا ہے، ایک الگ سسٹم ہے۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا بازو بنایا ہے، ایک دوسرے کا ہمدرد بنایا ہے، ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بنایا ہے۔ اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب العالمین نے ہمیں جانوروں سے ممتاز کر دیا ہے کہ جانوروں کا سسٹم الگ ہے، انسانوں کا سسٹم الگ ہے۔ اور ایک آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ رب العالمین نے روزی لینے میں، کھانا کھانے میں دونوں کے سسٹم کو الگ رکھا۔ اگر جانوروں میں آپ دیکھیں، جو جانور گوشت کھاتے ہیں وہ ڈائریکٹ گوشت کو کھاتے ہیں، جو جانور گھاس کھاتے ہیں ڈائریکٹ گھاس کو کھاتے ہیں، جو جانور پتے کھاتے ہیں وہ ڈائریکٹ پتوں کو کھاتے ہیں، جو جانور جو ہے بھوسا کھانے کے لیے عادی ہیں وہ صرف بھوسا کھاتے ہیں۔ یہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو اللہ نے تمیز سکھائی، انسان کو اللہ نے سسٹم سمجھایا، انسان کو اللہ نے دماغ دیا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی سہولتوں سے نوازا کہ یہ انسان کیا کرتا ہے جناب، گوشت میں نمک مرچ لگاتا ہے، اس میں جناب چٹپٹے بنا کر اس کو کھاتا ہے، کبھی جناب اس کو بھنا ہوا کھاتا ہے، کبھی پکا ہوا کھاتا ہے، کبھی سبزی میں ملا کے کھاتا ہے، کبھی جناب
جناب والا چکن کو تکہ بنا کے کھاتا ہے اور کبھی چکن کو جناب بریانی بنا کے کھاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو پتہ نہیں تھا، اللہ نے سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ میں ڈالا ہے کہ یار اس کو اس طرح کرو گے. گوشت کے 10 قسم کے کھانے، جناب چکن کے 10 قسم کے کھانے، سبزی کے کئی قسم کے کھانے، دالوں کو کئی طرح سے پکایا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے. اسی طرح جو آپ پھل فروٹ لیتے ہیں، میوے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اس میں بھی یہ نہیں کہ جناب سیب کو جناب پورا ہی بندہ کھا لے، اس کو چاقو سے کاٹتا ہے، اس کا چھلکا اتارتا ہے، خوبصورت اس کے جناب ٹکڑے بناتا ہے، پھر اس کو کھاتا ہے. بعد میں کوئی اس کو جوس بناتا ہے، کوئی سرکہ بناتا ہے، کوئی کچھ بناتا ہے، کوئی مربع اور جام بناتے ہیں. تو رب العالمین نے انسان کو یہ شعور دیا ہے کہ وہ ایک ایک چیز کو کئی طرح سے استعمال کر سکتا ہے. جانوروں میں یہ شعور نہیں ہے، وہ تو گھاس پہ جھپٹتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں، گوشت پہ جھپٹتے ہیں اس کو کھاتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی چیزیں مٹی ہے اس کو ڈائریکٹ کھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا دیکھو جانور نہ بنو، انسان بنو اور اپنی انسانیت پر شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا اپنی صلاحیت پہ شکر کرو، اپنی جناب والا اپنی نعمتوں میں شکر کرو کہ رب العالمین نے آپ کو اتنی قدرت اور اتنی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ کھانوں کے کئی قسم آپ بناتے ہو اور شربت کے کئی قسم بناتے ہو، میٹھا کئی قسم کے بناتے ہو جو کوئی اسپیشل بڑا جانور بھی نہیں بنا سکتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے. تو یہ ساری کی جو ساری نشانیاں ہیں سو رب العالمین نے بیان فرمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہے. چنانچہ آج کے سبق میں ہمیں یہ خلاصہ اور سبق ملا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے، انہیں کھاتے ہوئے پیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو سمجھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.